اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و حاضرین، ہمارے دین اسلام ایک مکمل جامع ضابطہ حیات ہے۔ اس میں دنیا فانی میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک بہترین طرز زندگی اور قرآن پاک کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ دین اسلام نے جو ہماری زندگی گزارنے کے احکامات بتائے ہیں ان کو بتایا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ ہمارا پیارا دین اسلام ایک پاکیزہ اور نفیس الفطرت دین ہے۔ جس طرح زندگی کے تمام پہلو پر جامعیت روشنی ڈالتا ہے، ایسے ہی نہ صرف پاکی پلیتی کے چھوٹے چھوٹے نکات کی نشاندہی فرماتا ہے بلکہ پلیتی کو دور کرنے کے لیے احکامات بھی جاری فرماتا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں احکام نجاست کے جو مسائل ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ محترم سامعین، نجاست اقسام، ہمیں پہلے نجاست کی اقسام جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے نمبر پہ ہے نجاست حقیقی، ایسی نجاست جس کے اثرات کپڑے پر یا بدن پر یا کسی چیز پر ظاہر ہوں، جیسے پخانہ اور پیشاب وغیرہ، اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے پخانے کا لگ جانا اور جیسے پیشاب کا لگ جانا، دونوں صورتوں میں اس کا دھونا لازمی ہے، اسے نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نجاست حکمی، یعنی کہ ایسی نجاست جو ظاہر نظر نہیں آتی مگر اس کے اثرات جو ہیں ان کا علم ہو جاتا ہے، لہٰذا اس پر نجاست کے حکم اطلاق ہو جاتے ہیں، جیسے ریح کا خارج ہونا اور جنابت میں مبتلا ہونا اور حیض کا آنا وغیرہ۔ محترم سامعین، نجاست غلیظہ، پہلے نمبر پہ ہم یہ سنیں گے کہ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا نجس ہونا زیادہ شدید اور اس کا ثبوت تاکید کے ساتھ قرآن و حدیث میں ملتا ہو اور فقہ کی کتابوں میں ملتا ہو، تو نجاست کے بارے میں شرعی احکامات سخت ہوں، اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود ہوتی ہے اور ائمہ امت اس پر اتفاق اور اجماع پایا جاتا ہے۔ ائمہ امت کا نجاست غلیظہ کے بدن یا کپڑے پر لگ جانے کا شرعی حکم یہ ہے کہ نجاست غلیظہ سے 1 درہم یا اس سے کم مقدار کے ساتھ نماز جائز ہے، جیسے خون، پیشاب، انگور کی شراب، مرغی کی پیٹھ اور گدھے کا پیشاب وغیرہ کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ یہ 1 درہم کے برابر، چاندی کے پاکستانی روپیے کے سکے کے برابر، یعنی کہ جو پچھلے وقت کا سکہ چلتا ہے 1 روپیہ سکہ جو ہوتا ہے پاکستانی روپیہ، یہ 1 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں اس سے کم ہو تو چل جائے گا، ورنہ اس سے زیادہ ہو تو اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ قصدن پڑی تو گناہگار ہوگا، اگر 1 درہم یا کم مقدار پر ہو تو دور کرنا افضل ہے۔ 1 درہم کے کم بھی ہو تو دور کرنا افضل ہے، تاہم دور کیے بغیر نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، خلاف سنت ہے، اور متقی جو لوگ ہیں ان کے لیے نماز کے لیے ایسا جو نجاست ہو اسے دور کرنا ضروری ہے۔